ویلکم بیک لسنرز، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے لسنرز اب بات کرتے ہیں ان قیدیوں کے بارے میں جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی قید میں آئے تھے۔ امام احمد کی روایت میں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسیران بدر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔ اسیران بدر سے مراد وہ کافر ہیں جو جنگ بدر میں مسلمانوں نے قید کر لیے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم اور خاندان کے لوگ ہیں، آپ ان کو چاہیں تو زندہ رہنے دیں اور انتظار فرمائیں، ممکن ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ انہی قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو جلا وطن کیا، آپ کی تکذیب کی، ان کو بلا کر سر قلم کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو زیادہ ایندھن والی وادی میں لے جائیں اور آگ لگا دیں۔ اسی طرح سے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مختلف رائے پیش کی۔ یہ سب مشورے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے آئے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض ان میں دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں کو سخت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے کہا تھا، بس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بھی ہے، جنہوں نے کہا تھا، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عمر، تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ ہو۔ اور پھر فرمایا، تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی بھی ہے، جنہوں نے کہا تھا، اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ تمام باتیں ان تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے بارے میں کہی تھیں۔ جب ان کی قوم سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تھی اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر رہی تھی، بس انہی مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نازل کیا ہے، اور یہی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی بتا رہے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی قیدی فدیہ دیے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 67 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال کو چاہتے ہو، اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور اور باحکمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کا فدیہ جاہلیت کے دستور کے مطابق 400 درہم مقرر کیا تھا، اور یہ سب سے کم از کم فدیہ تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وصول کرتے تو وہ 4000 درہم ہوتا۔ لسنرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی وصولی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ جو قیدی فدیہ دینے کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مالا مال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لسنرز، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ التوبہ آیت 70 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر اجر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا۔ لسنرز، بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا زر فدیہ 40 اوقیہ سونا ادا کر دیا تھا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے انہیں 40 تجارت پیشہ غلاموں سے نوازا، اور وہ اللہ کی مغفرت کے بھی امیدوار ہوئے۔
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ بھی ادا کر دیا اور پھر اسلام بھی قبول کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو آپ کی ظاہر حالت پر حکم نافذ کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو آپ کی ظاہر حالت پر حکم نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے اور وہی اس کا صلہ و ثواب دے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ تم 1 درہم کی بھی معافی نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی پہلے کی روایت میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول پہرے میں بے خواب ہو رہے تھے اور سو نہ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ بے خواب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چچا عباس کی رسیوں میں بندھنے کی وجہ سے ان کی کراہ نہیں سن سکتا اور سو نہیں سک رہا۔ یہ سن کر صحابہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھول دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بحرین سے بہت سارا مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مال مسجد نبوی میں رکھوا دیا گیا۔ ادھر سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کچھ نوازش کیجیے، میں نے اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں کا زر فدیہ ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے لو۔ انہوں نے دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر اپنے کپڑے میں ڈال لیا۔ پھر جب وہ اسے تنہا اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، چنانچہ انہوں نے کچھ مال نکال دیا اور باقی کسی طرح اپنے کندھے پر رکھ لیا اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ بہرحال یہ بات تو ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو جنگ بدر سے پہلے کافروں میں سے تھے، اور جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے انہیں قیدی بنایا اور انہوں نے فدیہ بھی دیا اور مسلمان بھی ہوئے۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصاری۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان شہداء کی قبریں اب بھی وہاں پہچانی جاتی ہیں۔ یہ معرکہ کفر اور ایمان کا معرکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت والے نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی تھی۔ لسنرز، اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے کلمے کو کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک یوم الفرقان کے نام سے مشہور ہو گیا، جو فرق کرنے والا تھا کفر اور اسلام کے بیچ۔ لسنرز، یہاں پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سے آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہی سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا۔ ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ لسنرز، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اور زیادہ بھڑکتا ہے
اور اگر ہم چاہیں تو غصے پر قابو بھی پا سکتے ہیں اور غصے پر بے قابو بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے کنٹرول کرنے کے لیے چند ایک پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے دل میں نیت کر لیں کہ غصے کو قابو کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی پناہ مانگ لیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تیسرا، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ چوتھا، وضو کر لیں۔ جی ہاں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ غصہ دور ہوگا۔ تو آئیے اس بات کی پریکٹس کی جائے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی غصہ کرنے سے روکا جائے اور صبر کی تلقین کی جائے، کیونکہ اس سے اپنا نقصان تو زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور فساد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ثنا کامل آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔